سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف علی مال امرئ مسلم بغیر حقہ لقی اللہ وہو علیہ غضبان۔ جس شخص نے ناحق کسی مسلمان بھائی کا مال حاصل کرنے کے لیے قسم اٹھائی، مال اس کا نہیں ہے، قسم اٹھائی، تو اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں ملے گا کہ وہ اس پر، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے پر غضبناک ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں سیکنڈ میں قسم اٹھا لیتے ہیں طلبہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اللہ کی قسم میری ہے، اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے آیت پڑھ کر سنائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ آل عمران 77۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد اور اپنی قسموں کا سودا تھوڑی سی قیمت کے بدلے، دکاندار کے پاس جاؤ، وہ کہتا ہے 200 روپے میٹر، کہ 150 روپے لگاؤ، اتنے میں تو اللہ کی قسم میری بھی خرید نہیں، اللہ کی قسم اٹھا لی نا۔ عصر کے بعد جو اللہ کی قسم اٹھا کر جھوٹی مال بیچے، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اور اب تو قسموں کی پتہ ہی نہیں لگتا، جھوٹی قسموں کا اتنا رواج، تھوڑی سی قیمت، کتنے پیسے بچ جائیں گے، 100 200 500 1000، یہ چیز تو میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے، قسم اٹھا لی، حالانکہ میری نہیں تھی، میری نہیں تھی، کتنی سی قیمت ہوگی، اللہ اکبر، کتنے دن کھا لو گے پتہ نہیں، شام سے پہلے کوئی ایکسیڈنٹ ہو اور لاکھوں کا نقصان ہو جائے۔ 3 باتیں اس میں ہیں۔ نمبر 1، لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں اس بندے کا کوئی حصہ نہیں، آخرت سے فارغ ہے جو جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے اپنے بھائی کا مال قابو کرنے کے لیے۔ 100 روپے گر گئے ہیں، اٹھا لیے، اللہ کی قسم میری جیب سے گرے ہیں، میرے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ اینکیں اور گھڑیاں رہ جاتی ہیں اس کے اوپر وضو خانے میں، سبحان اللہ۔ ایک آدمی نے خطبہ دیتے ہوئے اعلان کیا، کسی کے پیسے گم ہو گئے ہو نا تو وہ مجھ سے آ کے تعداد بتا کر لے سکتا ہے۔ مسجد کے اندر، راجہ صاحب مسجد میں دیکھیں، خطبے کے بعد تشریف لائے اور اپنا بتائے اتنے پیسے گم ہوئے۔ 15 آدمی آئے جمعہ پڑھنے والے، انہوں نے کہا میرے پیسے گمے، کتنے؟ 2000۔ اس نے کہا نہیں 2000 نہیں، وہ فارغ، وہ فارغ، 15 کے 15 فارغ۔ خطیب صاحب کہنے لگے یہ 5000 میرے ہی گرے تھے، میں نے خود اٹھائے، میں نے تمہیں چیک کرنے کے لیے کہ کتنا ایمان ہے، سیلاب آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ 15 آدمی کھڑے ہو گئے، میرے پیسے گرے، میرے پیسے گرے، سبحان اللہ۔ نمبر 1، لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، فارغ۔ جس کی آخرت گئی وہ اس کوٹھی کا آگ لگائے گا، سبحان اللہ۔ نمبر 2، ولا یکلمہم اللہ، اللہ اس سے بات چیت ہی نہیں کرے گا۔
قیامت کے دن حشر کے میدان میں رب جس سے کلام نہ کرے، اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، نہ ان کی طرف دیکھے گا، دیکھنا بھی نہیں ہے، اتنا غضبناک ہے اللہ۔ کیوں؟ اپنے بھائی کی چیز چرا لی ہے اس نے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اپنے بھائی کی چیز اٹھا لی ہے اور اس پر قسم اٹھا لی ہے یہ تو میری ہے۔ نمبر 4 ولا یزکیہم، تزکیہ نفس جو ہوتا ہے پاک نہیں کرے گا اللہ، ان پاک نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، نمبر 5 دردناک عذاب۔ کس بات پر؟ ایک قسم اٹھائی ہے، صرف ایک ٹوپی، ایک چادر، ایک مال، تھوڑا سا، تھوڑی سی کوئی چیز، اور زمینداروں کے ہاتھ بڑے مسئلے رہتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، زمین میری، قبضہ اس نے کر لی، سبحان اللہ۔ اس موقع پر سیدنا اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی مجلس میں داخل اور کہا، ابو عبد الرحمن کیا بیان کر رہے تھے؟ لوگوں نے کہا یہ حدیث بیان کر رہے تھے۔ کہنے لگے یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، جس کے بارے میں نازل ہوئی وہ صحابی بھی مجلس میں پہنچ گیا۔ دیکھیں کمال۔ کہا میرا اور ایک آدمی کا زمین کا جھگڑا تھا، میرا اور آدمی کا ایک زمین کا جھگڑا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا، چل بھئی عدالت مسجد نبوی، عدالت مسجد نبوی، چھاونی مسجدیں، عدالتیں مسجدیں، نکاح مسجدیں، یہ مسلمانوں کا سینٹر ہے، ہر کام مسجد میں، صلح صفائی مسجد۔ میں وہاں لے گیا، آپ نے مجھ سے ہی پوچھا حل لک بینۃ، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت، کوئی کاغذ میرے نام، کوئی شے ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میری زمین، لیکن میرے پاس کاغذ شاغذ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس دور میں کاغذ ہوتے بھی نہیں تھے، دلیل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیمین، پھر تو قسم پر فیصلہ ہوگا۔ وہ صحابی پریشان ہو گیا، شخص کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی یہ قسم اٹھا لے گا؟ آئے دیکھو یہ تو قسم اٹھا لے گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین صبر یقتطع بها مال امرئ مسلم هو فیها فاجر لقی اللہ وهو علیہ غضبان، جس شخص نے کسی فیصلہ کرنے والے کے مطالبے پر قسم اٹھائی، جھوٹی قسم، اور 7 بندے لے کر آتے ہیں تو قسم اٹھا دینا، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا، لقی اللہ، ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ سے، وَهُوَ عَلَيْهِ غضبان۔ اس پر یہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے یہ ہوئی۔ میرے ساتھ ایک معاملہ ہوا اور بات ختم۔ میں نے ایک آدمی کا راشن بند کر دیا، ہم راشن دیتے ہیں نا ماہانہ، غلام فرید صاحب چودھری صاحب راشن دیتے ہیں نا ماہانہ۔ ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ یہ اب تکڑا ہو گیا ہے، کینسل کرو کسی اور غریب کو، وہ راشن لینے آیا، ملکمان نے کہا جی راشن بند، وہ میرے پاس آیا، میں نے کہا جی بند، اب آپ کو نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہفتہ 10 دن گزرے، مجھے کال آ گئی تھانے سے، اس وقت تھانہ ہمارا یہ والا ہوتا تھا، تو کیا نام ہے اس تھانے کا؟ شالیمار سے ایک تھانے آئے ہیں، آپ کے خلاف درخواست آئی ہے۔ اس بندے نے میرے خلاف درخواست دے دی تھانے میں کہ جی میری بندوق اس کے پاس ہے اور لال مسجد میں اس نے استعمال کی ہے مشرف کے زمانے۔ میں تو کمال ہے، سبحان اللہ۔ میں نے کسی چاہنے والے کو کہا کہ ایسے ایسے مسئلہ، اس نے کہا کوئی نہیں میں جاتا ہوں، آپ نہیں جائیں گے۔ وہ گیا، وہ تفتیشی میرے پاس یہ مسجد میں آ گئے۔ میں نے کہا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی کوئی چیز میرے پاس نہیں، میں نے اس کا راشن بند کیا۔ یہ بندہ ٹھیک ہو گیا، کھاتا پیتا ہے، میں نے اس کا راشن، وہ لکھ گیا، اس نے جا کے جمع کرا دی۔
کہ یہ سب جھوٹ فراڈ ہے، ظلم ہے، کوئی شے نہیں ان کے پاس، شاہ جی کے پاس۔ اس نے تفتیشی تبدیل کرا دیا، پھر درخواست دے دی، پھر دے دی، 6 مہینے لگے، 6 مہینے خجل خواری ہوئی۔ میں بھی نہ گیا، میرا وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا نیک، اسے اللہ اجر عظیم دے، وہ ہر اس پہ جاتا رہا۔ آخری دن اس نے کہا جی آج فیصلہ ہونا ہے، قسم پر، قسم پر۔ میں کہا چلو ابھی دیتا ہوں قسم۔ ہم گئے وہاں، میں بھی چلا گیا۔ اس نے میرا حلیہ پہلی دفعہ دیکھا، ایس ایچ او نے، اس نے کہا جی آپ یہ سورۃ یاسین میری جیب میں ہے، یہ ہاتھ میں پکڑ کے کہہ دیں۔ میں نے وہ ہاتھ میں پکڑ کے کہا اس کی کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا چلو کھڑا ہو، شاہ جی کو جپی ڈال، صلح کرو۔ صلح ہو گئی۔ اب مجھے ایس ایچ او صاحب کہتے ہیں شاہ جی اس کا راشن جاری کر دو۔ پھر غلام علی صاحب آخر میں پھر اس کا راشن جاری کر دو۔ میں نے کہا جی راشن بھی تو لڑائی ہوئی تھی، یہ 6 مہینے کی جو ستیہ ناس کی اور بندے نے کتنے پیسے لگائے ہوں گے مجھے تو نہیں پتا۔ تو پھر کہتے جی میری ریکویسٹ پہ جاری کر دے۔ میں نے جاری کر دیا، پھر جاری کر دیا، اب پھر بند کر دیا میں، پھر کر کے پھر بند کر دیا۔ یہ ہے معاشرہ اسلامی۔ سچی قسم اٹھانی پڑے ضرور اٹھائیں، ضرور اٹھائیں۔ سچی قسم ہے نا، اللہ مدد کرے گا، اور اللہ نے خاص مدد کی۔ اس نے اوپر سے درخواستیں کروا کر، ہاں جو بعد بیچ میں اصل قسم والی تھی، آخری دن وہ بندہ لے کر آیا جان نہ پہچان، اس نے وہاں قسم اٹھا کر کہا میرے سامنے گن دی ہے اس نے۔ جو مزے کی بات، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں قسم ہے اللہ کی، لاؤ یہ سورۃ یاسین، میں اسے ہاتھ رکھتا ہوں اور قسم دیتا ہوں شاہ جی کو اس نے میرے سامنے دی تھی۔ میں نے کہا تو ہے کون؟ جب صلح ہو گئی تو میں نے اسے کہا اس بندے کا پوچھو یہ ہے کون، میں اسے نہیں جانتا۔ اس نے کہا جی میں بھی آپ کو نہیں جانتا، اس نے کہا تھا قسم دے۔ صلی اللہ علیہ نبی۔